ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50. عبداللہ ابن عمر شیخ الصحابہ اپنی جماعت کے ساتھ ایک مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے. اذان ہو چکی تھی اور کوئی بدعت ہو رہی تھی. اذان کی جگہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو پکار رہے تھے کہ آئیے اور آئیے، جماعت تیار ہے. ابن عمر نے صحابہ کو کہا اخرجوا عن مسجد هذا المبتدع، بدعتی کی مسجد سے باہر نکلو، اس میں اپنی نماز بھی نہ پڑھو. لوگوں کو توجہ نہیں ہے، ان کو تو اہل علم کا شکر گزار ہونا چاہیے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. مسجد میں آ جاتے ہیں نا ننگے سر والے نماز پڑھنے. ان غریبوں کو 1400 سال میں یہ پتہ نہیں چلا کہ سر ڈھکنا چاہیے، تو کبھی مسجد میں ننگے سر والے آ جاتے ہیں. غریبوں کو پتہ نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ جب پتہ چل جاتا ہے پھر وہی شخص سر ڈھک کے آتا ہے. ہماری مسجد کے پاس طالب علم یا خادم ٹوپی اٹھا کے اس کے پاس کبھی کبھی وہ نخرہ بھی دکھاتے ہیں، ہو جاتی ہے. پیچھے سے میں آ جاتا ہوں، میں اس سے ذرا اور طرح درخواست کرتا ہوں، لاٹھی بھی ہاتھ میں ہوتی ہے، جبہ بھی پہن لو بھائی پہن لو، تو تھوڑا سا میرا احترام کر لیتے کہ چلو ٹھیک ہے. وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں وہی مریض کی روح سی ہو تو چاپا دارو، بیمار ٹھیک ہو جائے کسی کی بھی علاج سے، خدا بیمار کو صحت دے. فکر کرنے کی بات ہے کہ ایک شخص گھر سے نکلا، مسجد آیا نماز پڑھنے، اس کے پاس سر ڈھکنے کا سامان نہیں ہے. مسجد کا ایک نمازی، ایک خادم، ایک طالب ٹوپی اٹھا کے آتا ہے کہ یہ آپ لے. اس کو دونوں ہاتھ سے ٹوپی لے کے اور طالب کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہیے. کتنے محسن ہیں آپ میرے، میری نماز کا ثواب آپ ہی کروا رہے ہیں. میں تو چٹو نماز پڑھنے والا تھا، وہ ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر چل کے بس جی ہو گئی. وہ کسی نے کہا نا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. ایک آدمی نے کہا کیوں نہیں ہوتی؟ میں پڑھتا ہوں ہو جاتی. وہ بابا ہمارے پیغمبر اور جو دین پیغمبر لے کے آئے ان میں سر ڈھکنے کی آداب ہے، برکات ہے، تاکیدات ہے، مراقبات ہے، مشوقات ہے. یہاں ایک عرب آتا تھا، مجھے ایک دن کہتے شیخ شدت کرتے ہو. میں نے کہا نہیں، بہت نرمی کرتا ہوں. آپ ذرا ٹیڑے چلنے لگے. کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے نہیں ننگے سر؟ میں نے کہا صرف تیری یا میری بھی؟ تو چپ ہو گیا. میں نے کہا آج میں مصلی پہ پہنچ کے پگڑی ممبر پہ رکھوں گا اور لوگوں سے کہوں گا کہ یہ عرب ہے، عربی بولتا ہے. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم زبان ہے. اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نماز ننگے سر ہو جائے. تو مجھے فوراً کہتے ہیں عفن شیخ، عفن صاحب، معافی مچاتا ہوں. میں نے کہا اگر یہ گنجائش ہوتی تو دنیا کے مصلی پر کوئی امام ننگے سر نظر آ جاتا. کوئی نہیں، ہمت کسی کی نہیں. آج کل وہ غیر مقلد نام کی ایک فصل پیدا ہوئی ہے. ایک بڑے بزرگ گھرانے میں جانا ہوا ایک نوجوان آگے بڑھا، نماز کے لیے بڑی زبردست سورت مدثر تلاوت کی ننگے سر. میں بیٹھا ہوا نماز پڑھ کے گئے تھے، فجر کی نماز تھی. نماز سے فارغ ہو کے سب میری طرف متوجہ ہوئے، حضرت کوئی نصیحت فرمائے. میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ آپ کب سے اہل حدیث ہے؟ کب؟ بہت زمانوں سے، ہم نسل در نسل اہل حدیث آئے. میں نے کہا آپ نے ابھی فجر پڑھی اور یہ نماز آپ نے اللہ کے لیے پڑھی. ان کے اس بزرگ سے میں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بزرگوں میں سے کبھی کوئی امام ننگے سر دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا کبھی نہیں. میں نے کہا یہ نوجوان ننگے سر نماز آپ کے شہ پر پڑھا رہا، اس کا جواب آپ دیں گے 1400 سال اسلامی تاریخ کو. تو کہنے لگے آئندہ کے لیے توبہ. میں نے کہا حدیث کے بہانے حدیث کی بغاوت سے توبہ کر رہے. نماز کے لیے تو حسن کی کوشش ہوتی ہے، بہترین ادائیگی کی. حکم یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہنو، بہترین وضو کر لو، پہلے سے آ کے شریک ہو جاؤ، قدم چھوٹے چھوٹے رکھ کے چلو. اذان کے بعد سوائے نماز کی تیاری کے کوئی اور کام نہ کرو. جہاں تک ہو سکے با جماعت نماز پڑھو. افسوس، صد افسوس کہ اہل علم نے پگڑی کی سنت کم کر لی تو عوام کو ننگے سر نماز پڑھنے کی جرت ہو گئی. ورنہ جن ملکوں اور علاقوں میں علماء کی پگڑیاں ہیں وہاں کے ٹرک ڈرائیور اور بکریاں چلانے والے اور عام مسلمان بھی پگڑیاں باندھ کر کے چلتے ہیں.
ان کے ہاں بغیر پگڑی کے، بغیر سر ڈکے کے گزارا نہیں ہے۔ اہل علم کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کچھ قربانی دے۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واضح ہے کہ خاص خاص موقعوں کے لیے کب پگڑیاں بھی بڑی ہو، کیونکہ یہ اعزاز اور شرف ہے۔ اور پگڑی کی سنت صرف علماء کے لیے نہیں، عوام بھی اس پر عمل کرے۔ میں مفتی کی حیثیت سے فتویٰ دیتا ہوں کہ اس دور میں جو عوام پگڑی کا اہتمام کرے اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا، کیونکہ سنت تقریباً ترک ہو رہی ہے۔ اور جو شخص ننگے سر کے بجائے سر ڈھک کے نماز پڑھے، خواہ کبھی مسجد میں جو موجود ٹوپی ہے وہ سر پہ رکھی، کبھی کسی مسلمان نے اس کو کوئی کپڑا دیا سر پہ لپیٹا، اس کو بھی 100 نمازوں کا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا جو میری سنت زندہ کرے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس کی دعا 100 دعاؤں کے برابر، اس کی نماز 100 نمازوں کے برابر، اس کی آمد مسجد میں 100 آمد کے برابر، ہر چیز میں وہی گنتی چلے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے قائم فرمائی ہے۔ اور باقی پورے ملک میں جس بے دینی کی لہر چل رہی ہے اس کا سدباب بھی مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اور ربیع الاول شروع ہو رہا ہے اور سنت اور عقیدے کے چور اور بدعتوں کے پلاننگ بنائے ہوئے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ کوئی روایات اور درایات کا مہینہ ہے؟ پھر تو نور الرضا کے اندر ایک باب ہونا چاہیے تھا، باب ربیع الاول۔ کنز اور ہدایہ میں ایک باب ہونا چاہیے ربیع الاول کا۔ اسلام میں پیغمبر کی زندگی یا اس کا کوئی حصہ منانا نہیں، اپنی پوری زندگی کو نبی کی زندگی کے مطابق بنانا ہے۔ بس یہ فرق ہے اہل حق میں اور اہل باطل میں۔ اہل باطل چند رسوم اور دن منا کر دل کو خوش کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سنی ہیں، ایسے سنی ہیں کہ صحابہ دیکھ کے ان کو قتل کر دیتے ہیں کیونکہ یہ سنتوں کے قاتل ہیں۔ اور اہل حق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف ایک دن، ایک مہینہ، ایک ادا نہیں، پوری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے مطابق پوری امت کو ہدایت کاملہ یہ فرض ہے۔ ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50، عبداللہ ابن عمر شیخ الصحابہ اپنی جماعت کے ساتھ ایک مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ اذان ہو چکی تھی اور کوئی بدعت ہو رہی تھی۔ اذان کی جگہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو پکار رہے تھے کہ آئیے اور آئیے، جماعت تیار ہے۔ ابن عمر نے صحابہ کو کہا اخرجوا عن مسجد هذا المبتدع، بدعتی کی مسجد سے باہر نکلو، اس میں اپنی نماز بھی نہ پڑھو۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔